نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الصافات، آیت نمبر 27۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں بات چل رہی تھی کہ جو مشرک لوگ ہیں، اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جب یہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے تو وہاں سے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے۔ اب ان کو فرشتے ہانک کر لے کر جائیں گے جہنم کی طرف۔ جہنم کے راستے پر جیسے ہی چلیں گے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ذرا ان کو روکو، ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں۔ روکا جائے گا۔ اب سوال پوچھا جائے گا ان سے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ جو دنیا میں نعرہ لگاتے تھے کہ مددگار بنیں گے، فلاں ہماری مدد کر لے گا، فلاں بیڑا پار کرا دے گا، فلاں کر دے گا، تو کیوں نہیں کر رہے؟ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کی مدد تو کرنی دور کی بات، یہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے، ایک دوسرے کا نام پیش کر دیں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ جہنمی لوگ جہنم کا فیصلہ سننے کے بعد وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وَأَقْبَلَ اور متوجہ ہوں گے، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ایک دوسرے کی طرف، يَتَسَاءَلُونَ پوچھنے لگیں گے، سوال کریں گے، بات کریں گے، قالوا کہیں گے، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ چھوٹے درجے کے لوگ جو کہ غریب تھے، اتنی پاور میں نہیں تھے دنیا میں، قالوا وہ کہیں گے بڑے درجے کے لوگوں کو، سرداروں کو، چودھریوں کو، اِنَّكُمْ كُنْتُمْ بے شک تم ہی تھے، تَأْتُونَنَا آتے ہمارے پاس، عَنِ الْيَمِينَ دائیں طرف سے۔ یمین کا ایک معنی عربی کے اندر ہے دائیں طرف سے، مشہور و معروف معنی یہی ہے، اور ایک معنی یمین کا ہوتا ہے طاقت، زور۔ تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تم ہی ہمارے پاس آتے تھے بڑے زور، پاور اور طاقت کے ساتھ، اور اپنی طاقت اور زور کے بلبوتے پر اپنی بات منوا لیتے تھے، لہذا تمہارے کہنے کے اوپر ہم گناہگار بن گئے، ہم نافرمان بن گئے، ہم مشرک بن گئے، اور آج تمہاری وجہ سے ہمارے بارے میں عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ قالوا وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین بلکہ تم خود یقین کرنے والے نہیں تھے، یہ تمہارا اپنا قصور ہے۔ وما کان لنا علیکم من سلطان، وما کان اور نہیں تھا، لنا ہمارا، علیکم تمہارے اوپر، من سلطان کوئی زور تو نہیں تھا، کوئی زبردستی تو نہیں تھی، بل کنتم قوما طاغین
بلکہ تم تھے ایسی قوم طاغین جو حد سے نکل جانے والے، سرکشی اختیار کرنے والے. تم خود سرکش لوگ تھے، حد سے نکلنے والے لوگ تھے، اس لیے تمہارا اپنا قصور ہے، ہم نے تمہیں کچھ زبردستی نہیں کروایا. اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں وہ یہاں پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کسی کی اتباع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ جس راستے پر مجھے لگانا چاہتا ہے یہ راستہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے. کیا قرآن پاک اس راستے کی اجازت دے رہا ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی اجازت دے رہے ہیں؟ اگر نہیں دے رہے فوراً وہ راستہ تبدیل کر لینا چاہیے. اب یہ چھوٹے درجے کے لوگ جو کہ آنکھیں بند کر کے بڑوں کی اتباع کرتے رہے، ان کا نام لیا اللہ کی عدالت میں، انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا تو کوئی قصور نہیں، تم خود یقین نہیں رکھتے تھے، ہمارا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، تم خود سرکش لوگ تھے. فحق علینا قول ربنا، ثابت ہو چکی ہمارے بارے میں ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، کہ بے شک ہم سب نے عذاب کا مزہ چکھنا ہے، سب نے کو عذاب ملے گا. یہ اللہ کی بات ثابت ہو چکی، اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے. یہاں تک بات رہی گمراہ کرنے کی، جہاں تک بات رہی راستے سے ہٹا دینے کی، فَأَغْوَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں گمراہ کیا، اِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، ہم خود بھی گمراہ تھے. پہلے ہم خود گمراہ تھے، پھر تمہیں بھی اسی راستے پر لگا دیا، تم نے ہماری بات مان لی. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس بندے نے گمراہ کیا کسی کو، اس کو کتنا سزا دی جائے گی، اور جس نے اس کی بات سن کر اس جرم کو کیا اس کو کتنی سزا دی جائے گی. اللہ نے فیصلہ فرمایا فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، عذاب میں مشترک ہوں گے، اس دن شریک ہوں گے، کوئی چھوٹ نہیں سکے گا، تابع بھی متبوع بھی، جس نے اتباع کی وہ بھی، جس نے بات مانی وہ بھی، جس نے اس بات پر چلایا وہ بھی، سب کے سب عذاب کے اندر شریک ہوں گے. اس لیے کسی کی اتباع کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ یہ جس کام پر مجھے لگا رہا ہے، جو کام کرنے کا کہہ رہا ہے، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے ہیں ہم اس کام کو کریں یا نہ کریں؟ ورنہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وہ خود تو گمراہ ہوگا، وہ ہمیں بھی لے ڈوبے گا. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، وہ عذاب میں اس دن مشترک ہوں گے، شریک ہوں گے، سب اکٹھے. اب یہ ساری بات نقل کرنے کے بعد قیامت کے مناظر اور قیامت کی جھلکیاں نقل کرنے کے بعد اللہ نے ایک فیصلہ دنیا میں رہنے والے لوگوں کو سنایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، سنو بے شک ہم اسی طرح کرتے ہیں مجرم لوگوں کے ساتھ، مجرموں کا ہم یہی حشر کرتے ہیں، نافرمانوں کا یہی حشر کرتے ہیں. کیا جرم تھا ان لوگوں کا؟ اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ، بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ جب کہا جاتا ان کو لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یستکبرون، تو وہ تکبر کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے. یہ پہلا جرم تھا. بجائے اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتے، لا الہ الا اللہ کا نعرہ سننے کے ساتھ وہ لوگ تکبر کرتے تھے، غرور کرتے تھے. دوسرا جرم وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، لِشَاعِرٍ، ایک شاعر کے کہنے کی وجہ سے، مجنون جو دیوانہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا جملہ سننے کے بعد تکبر کرتے تھے، توحید کا انکار کر گئے. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا
جب ان کو یہ کہا جاتا ان معبودوں کو چھوڑ دو، اللہ کی بات مانو، وَيَقُولُونَ تو کہتے أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا کیا ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ اس مجنون اس دیوانے شاعر کے کہنے کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ رسالت کا بھی انکار کر گئے۔ اب اللہ نے ان کی اس بات کا جواب دیا، بل جاء بالحق بلکہ لے کر آئے تھے وہ حق، وصدق المرسلین اور رسولوں کی تصدیق کرتے تھے۔ انکم لذائق العذاب العلیم بے شک تم نے دردناک عذاب کا مزہ چکھنا ہے۔ تم نے توحید کا انکار کیا، تم نے رسالت کا انکار کیا، تم نے عقیدہ آخرت کا انکار کیا، آج اللہ کی عدالت میں پہنچ چکے۔ انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تمہیں الا ما کنتم تعملون مگر جو تم کام کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں جو بیج بو کر آئے آج اسی کی فصل کاشت کرو گے۔ اگر زمیندار زمین کے اندر گندم کا بیج بوتا ہے وہاں گندم کی فصل نظر آتی ہے، اگر چاول کا بیج لگاتا ہے چاول کی فصل نظر آتی ہے، اور اگر وہ کوئی بیج کسی اور چیز کا لگاتا ہے اسی کی فصل نظر آتی ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر انہی کاموں کا جو تم کر کے آئے تھے۔ جو بیج لگا کر آئے اس کی فصلیں بڑھ گئیں، آج اسی کا ہی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی نے نیک اعمال کیے اچھا بدلہ دیا جائے گا، جرم کیا، نافرمانی کی، گناہگار ہوئے تو برا بدلہ دیا جائے گا۔ الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے انعامات سے نوازیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اللہ کے پسندیدہ، یہ اللہ کے فرما بردار لوگ، یہ اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ۔ اولئک لہم رزق معلوم یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے مقررہ روزی ہے۔ رزق کا معنی روزی، کھانا۔ رزق معلوم ایک معنی معلوم کا ہے کہ مقرر کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کی کہ روزی جنت کی ملے گی اور پکی ملے گی، کوئی اس میں شبہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان کو کھٹکا رہتا ہے یہ جو نعمت آج مل رہی ہے پتہ نہیں کب تک رہے گی اور کب یہاں سے ہاتھ سے چلی جائے۔ تو جنت کی نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت اولئک لہم رزق معلوم جنت میں رزق معلوم ہوگا، مقرر ہوگا اور اللہ کی عطا ہوگی اور اس سے کبھی بھی انسان کی دوری نہیں ہوگی۔ جب چاہے گا وہ اللہ کا رزق کھانے کے لیے تیار ہوگا، اللہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ دوسری نعمت فواکہ جنت کا وہ جو رزق ہے وہ فواکہ کی صورت میں ہوگا۔ دنیا میں انسان کو بھوک لگتی ہے، انسان کھانا کھاتا ہے، بھوک ختم ہونے کے بعد جب انسان کچھ میوہ جات کھاتا ہے، کوئی پھل تھوڑا سا کھا لیا اوپر سے، کوئی خشک میوہ جات کھا لیے، یہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھا رہا، یہ اب لذت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ دوسری نعمت ذکر کی فواکہ یہ جنت کا جو رزق ہے یہ فواکہ ہوگا، یہ صرف لذت حاصل کرنے کے لیے ہوگا۔ یہ یوں نہیں ہوگا کہ بھوک لگ گئی ہے مر گئے اور جلدی سے اس کو کھا لو، ایسے نہیں ہوگا۔
ہر وقت جب بھی کھائیں گے لذت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے۔ دوسرا معنی فواکہ کا، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ دنیا میں ڈاکٹر کی طرف سے پابندی آ جاتی ہے، آپ کو فلاں بیماری آ گئی، آپ ذرا اپنی خوراک کے اندر احتیاط شروع کر دیں۔ جنت میں کوئی احتیاط نہیں، کوئی پابندی نہیں، جو چاہو کھاؤ، کیونکہ بیماری ہے ہی نہیں، تندرستی ہی تندرستی ہوگی۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ، میوہ جات ہوں گے، لذت حاصل کرنے کے لیے ہوں گے، کھانے ہوں گے، لیکن ان کی جو معیار ہوگا وہ میوہ جات کی طرح ہوگا، ہر وقت لذت حاصل کرنے کے لیے ان کو کھایا جائے گا۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، تیسری نعمت یہ ہوگی کہ ان کو عزت بھی دی جائے گی، مہمانوں کی طرح اکرام کیا جائے گا جنتیوں کا، اور ہر موقع پر، ہر آن پر، ہر گھڑی پر ان کو معزز طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ایک مہمان تو آتا ہے، مہمان کی بے ادبی یہ، اس کو کھانا ہی نہیں دیا گیا، وہ بھوکا رہ گیا۔ ایک اور بے ادبی، کھانا تو دیا گیا لیکن اس کی عزت افزائی نہیں کی گئی۔ جنت میں جنتی اللہ کے مہمان ہوں گے اور وہاں عزتیں پیش دی جائیں گی۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات ہوں گے، ان باغات میں علی سرر، تخت بچھے ہوئے ہوں گے، متقابلین، جنتی لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جس طرح آج بہت سی جگہوں پر مجالس بنتی ہیں، چاہے صوفے لگا دیے جائیں چاروں طرف اور گول دائرے کے اندر یا چکور صورت میں مجلس لگائی جائے، یا نیچے بٹھا دیا جائے، نیچے گدے بچھا کر ایک خوبصورت مجلس بنا دی جائے، یہ تو دنیا کی ہے۔ اور جنت کی مجلس، جب اللہ میزبان ہوں گے، جنتی مہمان ہوگا، اس وقت وہ مجلس کیسی ہوگی وہ تو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا جا کر۔ علی سرر متقابلین، جنتی مجلس لگی ہوئی، جنتی تخت بچھے ہوئے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی کو پیچھا کر کے نہیں بیٹھا ہوگا۔ اس کی ایک تفسیر تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ جنت کی مجلس ہوگی اتنی بڑی، دوسرے ایک دوسرے کو پیچھا ہوگا ہی نہیں۔ جب بھی دوست بیٹھیں گے اتنی بڑی بڑی مجلس لگے گی، اور اللہ آنکھوں کی بینائی کو تیز کر دیں گے، کانوں کی سماعت کو تیز کر دیں گے، ان کے والیوم بڑھا دیے جائیں گے، دور سے سب چیزیں صاف نظر آئیں گی، اور دور سے سب چیزیں صاف شفاف سنائی بھی دیں گی۔ دنیا میں مجلس چھوٹی کس لیے لگتی ہے کہ بھائی بس اس سے زیادہ تو کچھ سنائی نہیں دے گا۔ اگر بڑی مجلس لگتی ہے، بڑا اجلاس ہوتا ہے، پھر سپیکر کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ جنت میں کوئی سپیکر نہیں، کچھ نہیں، اللہ اس کی طاقت کو بڑھا دیں گے۔ دوسری تفسیر یہ نقل کی گئی، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے، فرماتے ہیں کہ جو مجلسیں ہوں گی، جو انسان کی اپنی نشست ہوگی، وہ گھومے گی، اس کو گھما کر جب چاہیں جدھر کو منہ کر کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے فرمایا اعلیٰ سرور متقابلین، تختوں پر جنتی بیٹھے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے۔ اگلی نعمت، یطاف علیہم، پھریں گے ان کے پاس سے، بکأس، پیالے، من معین، صاف اور شفاف، شراب کے پیالے ان کے پاس یوں گھوم رہے ہوں گے۔ جنتی غلمان،
حوریں بار بار ان کے سامنے جنت کی شراب پیش کریں گے۔ لفظ شراب کا جب ذکر آتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ شراب تو ایک حرام چیز ہے، جنت میں شراب پلائی جائے گی۔ یاد رکھیں یہ جنت کے شربت ہوں گے، نام ان کو شراب کا دیا گیا۔ اور جب دنیا کی شراب ایسی ہے کہ اس کو پینے سے انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقل ختم ہو جاتی ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، پیٹ میں مروڑ ہو جاتے ہیں، لیکن جو جنت کا شربت ہوگا فرمایا بیضاء صاف سفید ہوگا، لذت للشاربین پینے والوں کے لیے لذیذ ترین ہوگا، لا فیہا غول نہیں ہوگا اس میں سر کا چکرانا، سر درد نہیں ہوگا، سر نہیں چکرائے گا، ولا ہم عنہا ینزفون اور نہ ہی اس کے پینے سے ینزفون عقل بہکے گی۔ ینزفون نزف سے بہکنا، عقل نہیں بہک جائے گی، عقل کام کرنا نہیں چھوڑ دیے گی۔ دنیا کی شراب سر کو چکرا دیتی ہے، عقل کو بہکا دیتی ہے، لیکن یہ جنت کا شربت نام تو شراب کا دیا گیا، لیکن یہ جنتی شربت ایسا ہوگا کہ اس کے پینے سے نہ تو سر میں درد ہوگا، نہ سر چکرائے گا، اور نہ ہی انسان اس کو پینے کے بعد اپنی عقل کو ختم کر بیٹھے۔ اگلی نعمت وَعِندَهُمْ اور ان کے پاس قاصرات الطرف نیچی نگاہ رکھنے والی عین حور عینہ ہوگی، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ جنتی خاتون اس کو کہتے ہیں حور، جنتی عورت جو اللہ نے وہاں پر جنت میں پیدا کی اور جنت میں بنائی اس کو حور کہتے ہیں۔ دنیا کی عورت یہ جنت میں جائے گی، ان حوروں کی ملکہ بن کے بیٹھے گی، ان حوروں کی سردار بن کے بیٹھے گی، ان حوروں کی ملکہ اور بادشاہ بن کر بیٹھے گی، اور وہ جنت کی سبھی حوریں اس کی غلام ہوں گی، اس کی باندیاں ہوں گی، اور اس کے کام کرنے والی گھر کی نوکرانیاں اور ملازمہ ہوں گی۔ کأنہن ان کی خوبصورتی اور ان کی صفائی اللہ نے یوں بیان کی، کأنہن گویا کہ وہ بیض انڈے ہیں، مکنون چھپے ہوئے، جس طرح مرغی نے اپنے پروں کے نیچے انڈے چھپائے ہوئے ہوں اور ان کے اوپر نہ مٹی نہ کوئی سی چیز کا نشان نہ داغ، اسی طرح ان کی صفائی حوروں کے ایسے ہوگی کہ وہ بالکل صاف شفاف ہوں گی، انڈے کی طرح چمک رہی ہوں گی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انڈے کے اوپر کا چھلکا اتارنے کے بعد اندر سے جو جھلکی اس کے اندر سے جھل ہوتی ہے انڈے کے اندر، فرمایا کہ یہ حوریں اس طرح نرم و نازک ہوں گی، جھلی کی طرح نرم و نازک ہوں گی۔ وہاں پر ایک واقعہ پیش آئے گا، جنتی لوگ جنت میں ان نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جس طرح جہنم والوں کا آپس میں مکالمہ ہوا، اسی طرح جنت والوں کا بھی ایک مکالمہ ہوگا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ العزیز اگلے سبق کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اعمال کر کے جنت کی یہ نعمتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذو الجلال والاکرام۔ اے ہمارے کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، ستار العیوب اللہ، غفار الذنوب اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی بیماروں کو شفا عطا فرما دیجئے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیجئے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرما دیجئے۔ ہر دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ اللہ جی ہر دکھ اور درد کو دور فرما دیجئے، غموں اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مشکلات کو حل فرما دیجئے، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما دیجئے، اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، نیک اور صالح بنا دیجئے، جن کے پاس اولاد نہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجئے۔
اپنی نعمتوں سے نواز دیجئے، اپنی رحمتوں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی بخششیں، عنایت اور مہربانیاں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ قرآن پاک کے صدقے میں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی قدمین کے صدقے میں ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔